حافظ قرآن کی توہین مت کر لینا. رمضان المبارک کے اندر سب سے زیادہ نیکیوں کو ضائع کرنے والی عوام اور سب سے زیادہ نیکیوں کو پانے والے یہ حفاظ کرام ہوتے ہیں. عوام آئے گی، تراویح پڑھے گی، زبانہ ہمیشہ یاد ہی ایک ایسا کچا پکا حافظ جانی پور والوں نے دے دیا ہے، اس کو قرآن ہی یاد نہیں ہے. دوسرا کہے گا ہاں یاد تو ہے لیکن بہت تیز پڑھتا ہے. تیسرا آئے گا اس کو پتہ ہی نہیں پیچھے بوڑھے بھی بیٹھے ہوتے ہیں. چوتھا آئے گا اس کو پتہ ہی نہیں ہے پیچھے بیمار بھی بیٹھے ہیں. پانچواں اپنی تعویل، چھٹا اپنی تعویل. کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے مقتدیوں میں سے، چاہے 10 ہوں یا 1000 ہوں، 1000 کے 1000 منہ، 10 کے 10 منہ. یہ حافظ قرآن اللہ کے یہاں سرخرو ہے. اس حافظ قرآن کو کل مرنے کے بعد اللہ فرمائیں گے اقرا ورتقی، پڑھتا جا، چڑھتا جا، اور جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہاں تیری آخری منزل ہوگی. اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن عوام الناس، جن لوگوں نے حافظ قرآن کی توہین کی، جن لوگوں نے حافظ قرآن کی غیبت کی، جو بدبخت اور بد نصیب رمضان المبارک میں مسجد میں بیٹھ کر اور نماز پڑھتے پڑھتے، تراویح پڑھتے پڑھتے، عوام پتہ کوئی نہیں، جاہل پتہ کوئی نہیں، قرآن کا علم نہیں، تجوید کا علم نہیں، ترتیل کا علم نہیں، حفاظ کرام کو، ائمہ کرام کو ٹوکتے ہیں. سن لو، دل کے کانوں سے سن لو. اللہ کا وبال، اللہ کا غضب، اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ اگر تم پر نہ آئے گی پھر کس پر آئے گی؟ علماء کرام کی توہین کرنے والا مرنے کے بعد علامہ جلال الدین سیوطی سے پوچھو، شیخ عبدالرشید مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدوں نے لکھا ہے مرنے کے بعد علماء کی توہین کرنے والے کی قبر کو کھود کر دیکھ لو، اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے مڑا ہوا ہوگا. ہم کیا سمجھتے ہیں یہ بچہ ہے، اس کو ہم ڈانٹیں گے، اس کو ڈپٹیں گے، پوچھنے والا کوئی نہیں. یہ علماء کچھ نہیں کہیں گے، یہ حفاظ کچھ نہیں کہیں گے. اللہ کا غضب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کی گرفت آئے گی. اللہ کو سب کچھ برداشت ہے. علماء کی توہین، اہل علم کی توہین، اہل قرآن کی توہین اللہ کو برداشت نہیں ہے. لہذا رمضان المبارک کے اندر ان علماء کرام کی خدمت کیا کرو. میں خدمت کے لیے آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا. عوام علماء کو پیسے نہیں دیتی، حفاظ کو پیسے نہیں دیتی. کیا پیسے یہ دے دیں گے؟ کیا یہ ان کی خدمت کریں گے؟ عوام اتنی بے حس عوام بن چکی ہے. رمضان المبارک کے اندر بھی ان حفاظ کرام کو کبھی افطاری کی دعوت نہیں کریں گے. رمضان المبارک کے اندر بھی ان حفاظ کرام کو کبھی سحری کی دعوت نہیں کریں گے. ان حفاظ کرام کو کبھی کیلا لا کر نہیں دیں گے. آپ کے دسترخوان پر 10 قسم کے پھل فروٹ ہوں گے، لیکن وہ حافظ قرآن جو آپ کو رمضان المبارک میں اللہ کا قرآن سناتا ہے، اللہ کا قرآن سناتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، سارا دن اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، ساری رات اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، لیکن آپ کو یہ توفیق نہیں ہے ایک وقت کا دودھ، ایک وقت کی کھیر، ایک وقت کا کھانا میں اپنے گھر میں لا کر برکت کے طور پر اس حافظ قرآن کو کھلا دوں، اس حافظ قرآن کو ایک جوڑا پہنا دوں، اس حافظ قرآن کو ایک ٹوپی لا کر دے دوں، اس حافظ قرآن کو ایک رومال لا کر دے دوں، اس حافظ قرآن کے ایک جوتا لا کر دے دوں. یہ توفیق تو عوام کو نہیں، لیکن توہین کرنے کے لیے، تذلیل کرنے کے لیے، تحقیر کرنے کے لیے سب سے آگے ہم ہوتے ہیں. ہم یہ نہ سمجھیں، ہم یہ نہ بھول جائیں اللہ دیکھ رہا ہے. ان کی دوستی اللہ سے ہے، ان کی محبت اللہ سے ہے، ان کا تعلق اللہ سے ہے، اور اللہ بڑا غیور ہے. یہ چھوٹ ضرور دے رہے ہیں لیکن پکڑ ضرور کریں گے. یہ خدمت بھی آپ کے ذمہ ہے، یہ خدمت بھی آپ کو کرنی ہے، لیکن کم سے کم آپ ان حفاظ کی، ان علماء کی منبر پر بیٹھ کر اور محراب میں بیٹھ کر توہین اور تذلیل تو نہ کریں. الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ. ایسا بالکل نہیں ہے کوئی حافظ قرآن محراب میں کھڑے ہو کر غلط قرآن پڑھ لے. ایسا بہت ناممکن ہے. کبھی ہو سکتا تھا، لیکن آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری صف اول کے اندر کئی حفاظ کرام ہوتے ہیں، کئی سفرا ہوتے ہیں، کئی مہمان ہوتے ہیں. حافظ قرآن سے غلطی یہاں ہو جاتی ہے، 5ویں صف سے رکنا آ جاتا ہے. یہ غلط بالکل نہیں کرتا ہے، لیکن پھر بھی بھول چوک ہے. یہ اللہ کا قرآن ہے. جس اللہ کے قرآن کو اللہ نے کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. اس قرآن کے بوجھ کو پہاڑ نہ اٹھا سکے، آسمان نہ اٹھا سکا، زمین نہ اٹھا سکی، ان معصوم بچوں نے اپنے سینے کے اندر اس قرآن کے الفاظ کو محفوظ کر لیا. پھر بندہ منبر پر بیٹھے، محراب پر کھڑا ہو جائے اور پیچھے سے اتنے عوام ہوگی، اتنے حفاظ ہوں گے، پھر اللہ کے قرآن کو پڑھنا ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کے حوصلہ افزائی کرے، حفظ قرآن کے بعد ان سے مصافحہ کرے، ان سے دعا کروائیں، روزانہ تراویح کے بعد ان کے ماتھے کو چومے، ان کے ہاتھ کو چومے، ان کے لبوں کو چومے. لبوں سے پھول جھڑتے ہیں جب یہ نعت پڑھتے ہیں. پھر کیا عالم ہوگا اس حافظ قرآن کا جب وہ ان لبوں سے اللہ کا قرآن پڑھتا ہوگا. یہ کوئی معمولی انسان ہے؟ صبح سے لے کر شام تک ایک پارے کو 20 50 پڑھتا ہے، اور ہم اس کے لبوں کو چومے نہیں، اس کے لبوں پر کس نہ کرے، اس کے ماتھے پر کس نہ کرے. یقینی طور پر تراویح کے بعد اور ختم قرآن کے بعد ضرور ان کے ہاتھوں کو چوما کرو، ضرور ان کے چہرے پر بوسہ لیا کرو، ضرور ان کے ہونٹوں پر بوسہ لیا کرو، ان سے دعا کرایا کرو. دعا کی قبولیت کے بہت سارے اوقات ہیں، اور میں سے ختم قرآن کے بعد بھی ہے. بجائے کہ ہم توہین کریں، تذلیل کریں، ہم ان حفاظ کرام کے لیے دعا کریں اور ان سے دعا بھی کرائیں. اور پانچویں بات یہ، اس رمضان المبارک کے اندر یقینی طور پر ان مدارس کی ترقی کے لیے، ان مدارس کو آگے بڑھانے کے لیے سفرا حضرات ہمارے پاس آتے ہیں. یہ جانی پور کا ادارہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. اس ادارے کی مستقل کوئی آمدنی نہیں، یقینی طور پر یہ بھی آپ سے چندہ مانگتے ہیں. سامنے بورڈ لگا ہوا ہے، رمضان میں بھی اس ادارے کے بھی، اس کے علاوہ دیگر ادارے کے سفرا حضرات آپ کے سامنے آئیں گے. خدا را ان سفرا کی بھی توہین نہ کریں. وہ مانگ رہے ضرور، لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ وہ مانگ رہے اللہ کے قرآن کے لیے. اگر یہ سفرا نہ آئیں گے، اگر یہ سفرا ہم سے 10-20 روپیہ نہیں مانگیں گے، ان مدارس کی ترقی نہیں ہوگی، یہ مدارس آگے نہیں بڑھیں گے، حفاظ نہیں بنیں گے، علماء نہیں بنیں گے. اور اگر حفاظ نہ رہے، علماء نہ رہے، جیسے ہمارے اشرفی صاحب کہہ رہے تھے کہ شاید کہیں خدا نہ خواستہ ایسا وقت نہ آ جائے کہ ہمیں جنازہ پڑھانے والا اور پڑھنے والا کوئی نصیب نہ ہوگا. اللہ کے قہر سے، اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے. وہ بخارا جہاں پر بیٹھ کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ نے بخاری شریف لکھی تھی، آج اس بخارا کے اندر اذان دینے کی اجازت نہیں ہے. آج اس بخارا کے اندر کھلا نماز پڑھنے کی اور پڑھانے کی اجازت نہیں ہے. جو کچھ وہ کہیں گے، جو کچھ وہ بتائیں گے، صرف اللہ کے قرآن کو عربی زبان کے اندر بولیں گے، اس کے علاوہ اپنی زبان کا ترجمہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب امت ناقدری کر لیتی ہے، اللہ نعمت کو چھین لیتے ہیں. ہم یہ نہ کہیں ہم بڑے اولیاء والے ہیں، ہم بڑے نیک لوگ ہیں. فلسطین انبیاء کرام کی سرزمین ہے. دنیا میں سب سے زیادہ پیغمبر ملک شام اور فلسطین کے اندر آئے ہیں، لیکن اللہ نے ان لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیا. وہ تو آزمائش میں کھڑے اتر رہے ہیں، وہ جان کا نذرانہ، مال کا نذرانہ، اولاد کا نذرانہ دے رہے ہیں، لیکن اپنے دین سے انحراف نہیں کر رہے، اپنے دین کو چھوڑ نہیں رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو، خدا نہ خواستہ ہم پر ایسا وقت آ جائے، ہماری نسلوں پر ایسا وقت آ جائے، ہماری اولادوں پر ایسا وقت آ جائے، ہماری نسلیں، ہماری اولادیں مرتد ہو جائیں. اور میرے ایمانی بھائیوں، وطن عزیز جموں و کشمیر کے رہنے والوں، ہمارے وطن عزیز کے اندر ایسی لہر چل رہی ہے، ایسی محنتیں چل رہی ہے. ابھی میرے رفیق محترم مولانا عرفان صاحب بتا رہے تھے، نئی تھیوری پیش کی جا رہی ہے. اس تھیوری کے نتیجے میں بتایا جا رہا ہے الیاذ باللہ خدا ہے ہی نہیں. چند دن پہلے میں جموں میں رہنے والے ایک ایسے نوجوان کو جانتا ہوں جس نے اپنے رشتہ دار کو واٹس ایپ کا میسج بھیج دیا، میں اپنے باپ دادا کے دین پر نہیں ہوں. الیاذ باللہ.
اس کے ساتھ میں رہنے والا جو اس نوجوان کو بھی جانتا ہوں، اس نے خود یہ کہا ایک عالم کے سامنے، تم پروف کر کے دے دو خدا ہے۔ ہم ایسے دور میں گزر رہے ہیں جہاں لوگ خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو والعیاذ باللہ ہماری نسلوں پر، ہمارے بچوں پر ایسا دور آ جائے۔ دیکھیں ہمارا بچہ غریب رہے، زندگی رہے گزر جائے گی اور ایمان سلامت رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ وہ بھیک مانگ کر زندگی گزار دے، کوئی پرواہ نہیں، آخرت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ العیاذ باللہ اگر دنیا سب کچھ رہی لیکن ایمان نہ رہا، کل قیامت کے دن مجھے کہا جائے گا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور اس کو کہا جائے گا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ۔ ہم یہ پکاریں گے، یہ میرا پتر ہے، یہ میرا منڈا ہے، یہ میرا لختے جگر ہے، یہ میرا نور نظر ہے۔ کہا جائے گا تھا اب نہیں ہے، اس نے تمہارے دین اور نبی کے دین کا انکار کر لیا تھا، اب یہ تمہارے ساتھ دائیں طرف نہیں، یہ بائیں طرف آ جائے گا۔ لہٰذا اللہ کے حضور میں کوشش کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، اللہ پاک ان حفاظ کو، ان مدارس کو، ان علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم اور دائم رہے۔ رمضان مبارک کے اندر مالی تعاون بھی کرے اور ان کے لیے دعا بھی کرے۔ ہم یہ سمجھتے ہم نے 10 روپے دیے بہت کمال کر دیا، نہ روزانہ ان مدارس کے لیے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر ان کی ترقی کے لیے دعا کیا کرو۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ جب میں بانی پورا آیا، مدرسہ قائم کیا، کچھ دنوں کے بعد تبلیغ والے پیچھے لگ گئے، ان کے ساتھ جماعت میں چلا گیا۔ میں نے دیکھا بانی پورا کے ایک بزرگ روزانہ سونے سے پہلے 2 یا 4 رکعت پڑھتا ہے۔ میں نے سمجھا 2 رکعت صلاۃ التوبہ، 2 کیا پڑھتا ہے؟ کیا میں نے ایک دن پوچھا ملا عباشد کی چپ مولوی خاموش کیسے رہے گا، یہ کر کیا رہا ہے، کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا تھا سمجھو سے کہہ رہا ہوں یا چیزن۔ دوسرے دن پھر پوچھا ہوئے صاحب ناز پرم کیا چھپ، یہ کون سی 2 رکعت ہے تھا سے مول صاحب۔ تیسرے دن پھر پڑھ گیا، پھر اس کے بعد مول صاحب جب سے وہ تو کشمیریوں نے کہا جب سے تو نے بانڈی پورا میں مدرسہ کھولا ہے تب سے میں روزانہ تیرے اور تیرے ادارے کے لیے 2 رکعت اس وقت پڑھتا ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مدرسے ایسے چلتے ہیں، یقیناً اہل اللہ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں جو مالی تعاون کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ہمارا بیڑا پار ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم لوگ ان اداروں کا مالی اعتبار سے بھی تعاون کریں اور دعاؤں کے اعتبار سے تعاون کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ان منتشر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔